خالی پیٹ میں تمہیں سونے دوں گا؟ چلو اٹھو۔ ارو، ممی کو کہہ نہیں سکتی تھی بس؟ ہر وقت ممی کو جگا کر رکھتی ہو، اپنا کھانا پورا ہو جائے بس ممی بھوکی رہیں۔ رمشا کو ڈپٹ کر وہ نیلے نائٹ سوٹ میں ارہا کو اٹھاتے ہوئے اس کو پیار کرنے لگا۔ ارہا باپ کو دیکھ کر منہ کھول کر مسکرائی۔ رمشا نے دیکھا، یہ آپ کو ہی دیکھ کر مسکراتی ہے، باپ کو دیکھ کر نہیں مسکرائے گی تو کسے دیکھ کر مسکرائے گی؟ چلو اٹھو، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں بھی ارہا کی طرح اٹھاؤں تب راضی ہوگی؟ ارہا کو بیبی باؤنسر پہ لٹائے وہ اوپر کے ہی لاؤنج میں موجود تھے کیونکہ رمشا کی ہمت نہیں تھی جانے کی۔ رمشا نے تھوڑی سی دال ڈالی اور چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کھانے لگی۔ داؤد میں کھا رہی ہوں، نہیں دل چاہ رہا نا؟ سکندر نے پیاز کیما اس کی پلیٹ میں ڈالا، دال بھی ڈالی، اس کے بعد نان نکال کر اس نے رمشا کی پلیٹ میں اس کے قریب کی۔ میں یہ اتنا زیادہ نہیں کھا سکوں گی۔ ٹرسٹ می تم کھاؤ گی۔ نہیں، یہ ضد مت کرو۔ بڑوں کی طرح اسے ڈانٹ کر اور کھانا کھلا رہا تھا وہ، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا جب کبھی وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو دنیا کے کسی کونے میں سکندر حدید ہوں، بس ان کا اہم کام یہی ہوتا تھا تو جنہیں ہر حال میں پورا کرنا ہوتا تھا۔ میں نہیں خیال رکھوں گا اپنی رے کا تو کون رکھے گا؟ کسی کو کیا پرواہ تم کھانا کھاتی ہو یا نہیں، تمہیں کچھ ہوگا تو میرا نقصان ہوگا۔ رمشا ایک دم ہوش میں آئی، اسے اپنے گال گیلے محسوس ہوئے، گال پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا آنسو تھے۔ تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے نوٹ پہ لکھا، فجر کو کہہ کر وہ نکل رہی ہے، باقی رپورٹ کل تک مل جائیں گی۔ سب چیزیں سیٹل کرنے کے بعد وہ کسی سے ملے بغیر آفس سے نکل گئی، پیدل چلنے لگی، سینے پہ بازو لپیٹے وہ سکندر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو سکندر تھا، وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ وہ بلیک جیکٹ، بلو شرٹ اور بلو جینز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولتا کچھ نہیں تھا، جب بھی آتا تھا ایسے ہی اسے دیکھتا تھا۔ بہت بار اس کے ایسے آنے پر رمشا پاگلوں کی طرح ننگے پیر رات کے 1 بجے اس کے پیچھے اسٹریٹ پر بھاگی تھی۔ بہت بار ایسے خدات واپس لے کر آیا تھا اسے۔ بہت بار اس نے خدات کو یقین دلانا چاہا کہ وہ سکندر ہی تھا جس کو خدات نے کہا وہ اس کا وہم ہے۔ اگر وہ ہوتا تو چلا کیوں جاتا ہے، وہ رکتا کیوں نہیں؟ بہت مشکلوں سے یقین آیا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ اس دن بدن بڑھتے ہیلوسینیشن اس کی زندگی پہ بری طرح اثر کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ اس کے پیچھے آتا کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ کھانا نہ کھا لے۔ مگر رمشا نے اپنی اسپیڈ بڑھا لی، تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ آج پھر سے تکلیف سے دوچار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ نہ جانے کہاں پہنچ گئی، اسے خود ہوش نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ فورسٹ پارک کے راستے پہ آ گئی۔ اس نے دیکھا ایک ٹین ایج کپل موجود تھے تو دوسری طرف اس کی عمر کے کپل تھے، دونوں جوڑے اپنے اپنے پیار میں گم تھے۔ اس کو ہنستے مسکراتے دیکھ اسے نفرت ہوئی۔ وہ جب خوش نہیں ہے تو یہ لوگ کیوں خوش ہیں؟ اس کے نصیب میں خوشی نہیں تو یہ کیوں خوش ہیں؟ حالانکہ اس میں ان کا کیا قصور؟ لیکن رمشا دماغ اور ہوش سے کام لیتی تو اسے پتہ چلتا کہ یہ زندگی ہے، یہاں سب کچھ نہیں ملا کرتا۔ وہ تیزی سے انہیں اگنور کرتے ہوئے ایک دور انسان سے بینچ کی طرف گئی تاکہ وہ اپنے بکھرے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ کر گھر جائے۔ جب وہ بیٹھی تو دیکھا وہ بزرگ جوڑا ہنستے مسکراتے اس سمت واک کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ اب انہیں دیکھنے لگی۔ اتنی آسانی سے نہیں مروں گا، ذرا سی گولی لگنے پر بے ہوش۔ کیا ہو گیا؟ تمہاری تو جان نکل گئی، تمہارا میں پیچھا چھوڑوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اور تم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ایسے ہی ساحل سمندر پہ واک کر رہے ہوں گے، تم ایسی خوبصورت ہوگی اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہا ہوں گا۔ کوئی اور تمہیں اس عمر میں بھی دیکھے گا تو اس کو فوراً اوپر پہنچا دوں گا۔ کہاں چلے گئے داؤد؟ آپ نے تو کہا تھا آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ دروازہ سر جھکا کر کہنی گھٹنے پہ رکھے وہ منہ چھپا کر اس سے مخاطب ہوئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ اسے درینا اور ارہا کے ساتھ مرتضیٰ کی کھلکھلاہٹیں سنائی دیں۔ گہرا سانس لے کر اس نے سامنے والے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ٹھیک ہی تھا، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ پارک میں گھنٹہ بیٹھ کر اپنا غم ہلکا کرنے گئی تھی۔ وہ اس طرف آئی تو ارہا جو مرتضیٰ کے ساتھ کھیل رہی تھی، ماں کو دیکھ کر تیزی سے اٹھی۔ ممی؟ وہ تیزی سے بھاگ کر رمشا کے ساتھ لگی۔ کب آئی؟ ارو نانا بھی آ گئے؟ نو نانا ورک خالہ پک می۔ آ گئی کام سے؟ میں نے سوچا آج میں مرتضیٰ اور اپنے کزن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں۔ اچھا کیا، رمشا آہستگی سے بولی۔ بختیور گھر پہ ہے؟ نہیں، گیس کرو کہاں پہ ہے؟ وہ اٹھ کر رمشا سے بول دی۔
رمشا نے آگے بڑھ کر مرتضیٰ کو اٹھایا اور اسے پیار کیا۔ ارحا نے محسوس کیا کہ ممی نے اسے اٹھا کر پیار نہیں کیا۔ ہونٹوں پہ انگلی رکھے وہ ممی کو دیکھنے لگی۔ کہاں پہ؟ ارحا چلتے ہوئے ماں کے پاس آئی اور اس نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ ماں اس کی طرف تو دیکھو، چاچو کے آفس جاب اپلائی کرنے گئی ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ اچھا یہ کیسے ہوا؟ ارو اب مرتضیٰ کو گھورنے لگی۔ ٹھیک ہے ممی نے اٹھا لیا، اب اتنا بھی کیا؟ تزٹ ڈاؤن ممی مائن۔ مرتضیٰ کو ارو کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ ہنستے ہوئے اپنے پیر ہلا رہا تھا۔ تزٹ ڈاؤن ممی مائن می سیٹ۔ اب ارحا اس کی ٹانگیں کھینچنے لگی۔ گو ممی مائن می ٹرمپ یو۔ اب دونوں کا دھیان ارحا پہ گیا۔ ارحا کیا کر رہی ہو؟ رمشا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ممی یو مائن تزٹ ڈاؤن می سٹ۔ درینہ نے ارحا کی بات کو دل سے محسوس کیا۔ ارو حالانکہ جان ادھر آ جاؤ، حالانکہ گود میں بیٹھو۔ نو یو پک تزا می وان مائی ممی۔ ارحا حالہ کہہ رہی ہیں تو سن لو، ہر وقت جالس بیوی کی طرح حرکتیں نہیں کرتے۔ اب رمشا نے اسے ڈانٹا۔ بٹ ممی یو مائن می وانس دیٹ یو می ارو لو یو۔ یہ مائن اپنے پاپا کی طرح رٹ لگانا چھوڑ دو، میرا دماغ خراب کرنے کے ساتھ تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ میشو بچی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ زرینہ کو رمشا کا غصہ سمجھ سے باہر لگا۔ اس نے نمکین پانیوں سے بھری ارو کی آنکھیں دیکھی تو اپنے اسے گھیرے میں لیا۔ بچی کرتے کرتے یہ بڑی ہو جائے گی تب بھی اس کی حرکتیں ایسے ہی رہیں گی۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وقت یہ حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ نہیں کرنی چاہیے، مرتضیٰ سے جالس ہو رہی ہے، اس چھوٹے بچے نے کیا کیا ہے؟ رمشا ارو بھی بچی ہے۔ ارحا کی ٹھوڑی کانپ رہی تھی۔ ممی نو اینگری می سوری ارو نو ہرٹ یو می لو یو ممی۔ اب وہ ہچکچا کر رونے لگی۔ میری جان صدقے ممی گندی ہیں، ایسی پاگلوں کی طرح ڈانٹتی ہیں۔ آنیہ خالہ بریانی بنا کر لائی ہیں نا، وہ پلیٹ سیٹ کر کے ہاں ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ ممی سیٹ خالہ می ارو ہرٹ ہر۔ اب وہ رونے لگی۔ تم بیٹھو، دروہے میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ مرتضیٰ کو زمین پر بٹھا کر تیزی سے کچن کی طرف گئی۔ بس میری جان، میری بیبی تو کاپو ہے، کاپو روتے تو نہیں ہیں، اور میری ڈال تزا کو تنگ کرتے ہیں۔ تزا کی وجہ سے تو ڈانٹ پڑی ہے؟ ہاں تزا آپا کو ایسے تنگ کرتی ہیں؟ تزا تو بہت نوٹی بوائے ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کھانا بیگ سے نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگی کہ اس نے دیکھا الیکٹرک آن میں مسز براؤن نے ارحا کی پسندیدہ کپ کوکیز ٹرے میں رکھے تھے اور اس میں ٹائمر لگا دیا تھا جو کہ ختم ہونے لگا تھا۔ وہ یہاں موجود نہیں تھی، لازمی اینا نے بھیج دیا ہوگا کہ وہ دیکھ لیں گی۔ رمشا نے اوون بند کیا اور اسے کھولا۔ گلاس پہننے لگی کہ ایک دم کسی احساس کے تحت اس نے گرم گرم ٹرے اٹھا لی اور روح کو کانپ دینے والا درد اس کے جسم کو جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی تھی، لیکن درد کی انتہا ایسی تھی کہ اس کی چیخیں پورا گھر ہلا سکتی تھیں، مگر اس نے ہونٹوں کو سختی سے دبا ٹرے کو فوراً سائڈ کاؤنٹر پر پھینکا اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جہاں پورا ہاتھ سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں ابل پڑ جانے تھے۔ جاوید نے کچن کے دروازے سے آتے رمشا کا ہاتھ جلا دیکھا تو ایک منٹ کے لیے اسے جھٹکا لگا۔ میم یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ یہاں پر بھائی، میں نے کہا ہونا تھا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں جاوید بھائی، بس ذرا سا ہاتھ جل گیا۔ ذرا سا؟ آپ کا پورا ہاتھ جل گیا ہے میم، دکھائیں۔ جاوید بھائی کچھ نہیں ہوا، آپ خواہ مخواہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ میم آپ اپنا ہاتھ دکھائیں ورنہ مجھے خداوند کو فنان سر کو کال کرنی ہوگی۔ میں ان کی ذمہ داری نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ کیا ہوا رمشا؟ جاوید بھائی، میم نے اپنا ہاتھ جلایا ہے۔ آنیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جاوید بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ گستاخی کے لیے معافی میم، مگر میرا یہی کام ہے۔ کیا کیا تم نے؟ رمشا نے سختی سے جاوید کو دیکھا جو تیزی دراز سے اینٹ باکس نکال لے اسے کچن ٹیبل کی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پلیز ضد مت کیجیے گا، ٹھیک ہے میرا ہاتھ؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جی میم، مگر ہمیں یہ ٹریٹ کرنا ہوگا ورنہ کل کو ہمارے ہاتھ کٹیں گے اگر ابھی کچھ نہ کہا، اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا۔ اس نے صاف صاف سکندر کی دھمکی دی۔ رمشا کو دل کیا جاوید کے منہ پہ اسی ہاتھ سے تھپڑ مارے۔ جاوید بھائی آپ بچوں کو دکھائیں، میں کرتی ہوں وہ دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں اس لڑکی کا۔ وہ اب سخت غصے میں بولی۔ کوئی پرابلم ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ رمشا تم پاگل ہو چکی ہو؟ جاوید جیسے گیا تو درینہ دبی آواز میں گھر آ کر اس کے قریب بیٹھی۔ رمشا ہنسی۔ تو پھینک آؤ پاگل خانے، کیوں سب اپنا سر میری وجہ سے پھاڑ رہے ہو؟ وہ نہیں آئیں گے۔ منہ بند رکھو اپنا، اگر آگے سے تم کچھ بولی تو رکھ کر لگاؤں گی میں۔ کیا کروں میں تمہارا؟ رمشا اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں پھپھو کو بتاؤں گی، آئی مین اٹ۔ بتاؤ انہیں بھی، کیوں اندھیرے میں رکھا ہے؟ انہیں بھی پتہ چلے کس تکلیف سے گزر رہی ہے ان کی بیٹی۔
انہیں بھی مارنا چاہتی ہو تم؟ اب رمشا کو لگا آنیا نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ چپ ہو گئی اور آنیا اسے سناتے ہوئے ٹریٹ کرنے لگی۔ چاچو کو آنے دو، صحیح ستھری کرواتی ہوں میں۔ ایک تو الحق کو ہرٹ کیا۔ تو جناب بتائیں کیسا دن رہا اور کیسے پوز تھے؟ بڑے عجیب سے ڈاکٹر تھے، تمہیں پہلے بھی لگتے تھے بخت بانو؟ ایک دم بحث کے جواب پر درینا اپنی زبان کو پسندنے کو روک نہ سکی، پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے تمہیں سارے ڈاکٹرز عجیب ہی لگتے ہیں۔ لیکن بھابھی میرا مطلب ہے آپ ہی، وہ بہت عجیب تھے، ان کا حلیہ بھی کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ ڈاکٹر ہیں۔ کیوں، کسی ہیرو سے ملتے ہیں؟ نہیں، ریسلر سے ملتے ہیں، کافی زیادہ لمبے ہیں، بالوں کو پونی میں جکڑا ہوتا ہے اور داڑھی بھی لمبی ہے، میں نے ایسا حلیہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ ان کی آنکھیں، ان کی ایک آنکھ سفید ہے، بڑے آنکھ والے، بڑے انوکھے ڈاکٹر ہیں۔ پھر تو تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے وہ مجھے جانتے ہیں آپ ہی، کیونکہ بڑا عجیب رویہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا، مجھے دیکھ ایسے رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کا میرے کیا چرا لیا ہو، کہیں دل ول چرا نہیں لیا ہوگا؟ پاگل لڑکی، بے خبری میں اس لیے غصہ ہو رہے ہوں گے۔ وہ میرے انکل کی عمر کے ہیں آپ ہی، اور آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے کول اور شون کی سمجھ نہیں آتی، ان میں پتہ نہیں کیا اچھا لگا تھا، اور وہ مجھے رکھنا تو دور، ان کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تو اس ملک میں ہی نہ رہنے دیں۔ اب اتنے بڈھے بھی نہیں ہوں گے جس طرح کا حلیہ تم نے بتایا ہے، ایسا بزرگوں کا نہیں ہوتا۔ اچھا اور بتاؤ نا کیا کیا ہوا؟ مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم لوگ اسے بھیج رہی ہو میرے پاس؟ کم سے کم مشورہ تو کر لیتے، میں تیار رہتا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیسے بہیو کرتا۔ حداد سنجیدگی سے ٹریڈ مل پر بھاگتے ہوئے حنان سے بولا، جو خود بھی ساتھ والے ٹریڈ مل پہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت جم میں موجود تھے۔ آپ جو 3 مہینے کے ویورہ اور معاملات کو حل کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر رہے تھے، کب تک برداشت کرتا؟ سکندر کے معاملے کے چکروں میں آپ دونوں کا رشتہ خراب ہو جاتا، وہ اگر کسی اور کے ساتھ موو آن کر لیتی تو ہاتھ ملتے رہتے، کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا تھا نا۔ حنان، میری خاموشی سے فائدہ مت اٹھاؤ، میری بخت میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہ سکتی، ورنہ محبت کرنے کے لیے اس کے سامنے بہت بہتر مثال تھی، وہ کسی کو بھی چن سکتی تھی، اس نے مجھے چنا، اور رشتہ کتنا خراب ہوگا، میں کتنی بار آیا، کتنی بار کوشش کی، مگر وہ بھاگتی تھی، آج بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے مجھ سے پہلی بار ہی مل رہی ہو۔ تکلیف اس کے بھول جانے پہ نہیں ہے، تکلیف یہ ہے کہ جو نظریں اس کے دیدار سے پہلے تھیں اس کی دیے گھٹ چکے ہیں۔ تم آنی، رمشا اور سکندر بھی آ کر اسے اپنا آپ یاد دلاؤ گے تو وہ بے بسی کے مارے یاد نہ آنے پر بھی تم لوگوں کو مان جائے گی، مگر مجھے کسی بھی حال میں قبول کرنا تو دور کی بات بھی نہیں کرے گی۔ اب بتاؤ، اتنا ٹوٹنے کے بعد بھی اس کے پاس جا سکتا ہوں میں؟ نہیں، مجھے وہ اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ میرے پاس صرف کالج کی ڈگری ہے، گریجویشن کی نہیں، اور نہ ہی میرا پاس کوئی تجربہ ہے۔ خیر، ہم ان کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ہے نہیں رکھا، ویسے ہی میں نے نہیں جانا تھا، ان کے ساتھ کوئی پاگل ہی کام کر سکتا ہے، مجھ میں حوصلہ نہیں۔ ہائے ہائے بخت، تم تو ایسے بہیو کر رہی ہو کہ انہوں نے بہت بےعزتی کی ہو، مجھے تو صاف صاف لگ رہا ہے ہماری اتنی پیاری بختہ پہ کرش آ گیا ہوگا، اس لیے اپنے کنٹرول کھو جانے پر غصہ کیا ہوگا۔ دیکھ لینا فون لازمی آئے گا۔ آپ ناولز پڑھتی نہیں ہیں، مگر پلاٹ اور خیالات ان سے کافی ملتے ہیں، کیا کیا سوچتی ہیں آپ؟ تصویر دیکھی نہیں اور کہانی بنا لی، بڑی بور ہو تم بس۔ خیر، میری سوچ اور میرے سوچ کے ساتھ میرا دل بھی کہہ رہا ہے کچھ تو معاملہ ہے، یہ کول و شون ان کے لیے تمہیں اتنا کیوں اکسا رہے تھے؟ کوئی بات ہوگی، کوئی تو چکر ہوگا، کیا تم نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حداد نے پش اپ کرتے ہوئے کہا۔ کس چیز سے؟ وقت سے؟ اس سے کب ڈرے ہیں آپ؟ میں اپنے جذبات کی بات کر رہی ہوں، میں اس کے معاملے میں ہمیشہ جذباتی رہا ہوں، اگر میں اس کی تکلیف کا باعث بنا اس دوران تو اسے یاد دلانا ہوگا۔ حداد بھائی، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی یہ قدم اٹھایا ہے، ایک لڑکی ساری انفارمیشن ڈائجسٹ کر سکتی ہے، شادی میں عام سے عام بندہ بھی تھوڑا زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ٹراما میں تھی، مگر آج آپ نے خود کہا وہ نارمل بہیو کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے وہ وقت دور نہیں جب اسے وہ آپ یاد آ جائیں گے۔ آپ نے اسے بہت اسپیس دی، اب وقت کے واپس لوٹ آنے کی باری ہے، آپ کو بھی نہیں، رمشا کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ نہیں، انہوں نے شاید میری خاطر منتیں کی ہوں تاکہ میرا دھیان ہٹ سکے، مجھے نہیں لگتا کوئی چکر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں باتیں کرتی رہی، پھر درینا نے کہیں جانا تھا تو وقت نے کہا آپ آرام سے جائیں۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر مرتضیٰ کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی جو سو رہا تھا، اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو ایک دم سوچ حداد کی طرف گئی، اس نے حداد کو سرچ کرنے کا سوچا، بچے بختہ کہاں ہو؟ اسے کسی کی آواز باہر سے سنائی دی، وقت ایک دم کسی کی اجنبی آواز پر فریز کر گئی، وہ لیپ ٹاپ رکھ کر باہر آئی، دیکھا فلیٹ بالکل خاموش تھا،
کوئی ہے بھائی؟ آپ ہی؟ خاموش تھی۔ اس نے انتظار کیا، پھر سوچا کہ گھر چیک کرے، لیکن عجیب دل گھبرا رہا تھا، تو کمرہ بند کر کے وہ واپس آئی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کیسے منظر ہیں، یہ کیسی شکلیں جو بے حد قریب ہونے پر بھی عجیب دھندلاہٹ سی ان میں، کوئی کلیئر پکچر نہیں مل رہی۔ کیا تھا اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کچھ تھا، یہ زندگی ایسی نہیں تھی، یہ روٹین ایسی نہیں تھی، یہ لوگ اس کے بے حد اپنے محسوس ہوتے تھے، مگر لگتا نہیں ہے کہ ہمیشہ کبھی ان کے ساتھ رہی ہو۔ اور وہ آدمی، وہ ڈاکٹر، ایک سفید آنکھ والا، کچھ تو تھا جو مسنگ تھا، کچھ تو تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ کیا کرے؟ اس ڈاکٹر کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔ وہ گھبراتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر ڈاکٹر عظیم کو سرچ کرنے لگی، لیکن ایسا کچھ اسے نہیں ملا، بس ہاسپٹل کے آفیشیل ویب پیج میں ان کی انفارمیشن تھی۔ وہ اس کی شکل کو غور سے دیکھنے لگی، اسے احساس ہی نہیں ہوا وہ اس کی شکل کو کتنی دیر سے بھول رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ آج تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آج تمہیں دیکھتا رہوں گا، آنکھیں نہیں بند کر سکوں گا۔ اب آوازوں پہ اس نے دھیان نہیں دیا تھا، وہ آواز اس کو اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آوازیں ان مہینوں میں اسے ہانٹ کرنے کے ساتھ ایک عجیب نرمی اور تحفظ محسوس کروایا کرتی تھی۔ اسے نیند بھی ایسی آوازوں سے آتی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ یہ خوبصورت آنکھیں، یہ آنکھیں اس کا ڈر کہیں پھینک چکی تھیں۔ کون ہو تم؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں؟ کیا یہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ کیا یہ تمہاری شخصیت ہے؟ کیا یہ تمہارا غصہ ہے؟ کیا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہیں یہ کھنچاؤ اتنا منہ زور کیوں لگ رہا ہے۔ وہ ہوش میں نہیں تھی ایک دم بیل کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ میڈیکل یونیورسٹی آف وینا سے ای میل آئی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے پڑھا، اس کے بعد اس کا منہ کھل گیا۔ حداد عظیم نے اسے سلیکٹ کر لیا تھا، حیرت کا مقام تھا۔ اسے واپس آئے ہوئے بھی 7 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور اسے جاب مل گئی۔ اب تو یقین ہو گیا، کچھ تو تھا ان کے درمیان جو کائنات اسے اس شخص کی طرف کھینچ رہی تھی۔ حداد نے ای میل پڑھی جو اس نے 5 منٹ پہلے بہت کو بھیجی۔ میں اب تمہیں واپس لاؤں گا چڑیل، اپنے بالوں کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ ان کی خوشبو کے بغیر میں سکون سے نہیں سو پاتا۔ اگر سکندر والا طریقہ اپنانا پڑا تو وہ بھی اپناؤں گا۔ مسکرا کر پیچھے ہوتے ہوئے اس نے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ دروازے پہ اس نے کسی کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ حداد نے گردن ذرا سے کسمسائی۔ ارو ادھر آؤ، اتنی دیر سے جاسوسی کر رہی تھی؟ ارحا نے نفی میں سر ہلایا، وہ ضرورت سے زیادہ آج چپ تھی۔ درینا نے آج رمشا کی حرکت بتائی، اسے ارحا پہ اثر ہوا تھا۔ آؤ بیبی نانا گیم کھیلنے لگے ہیں، فائٹنگ والی گیم نہیں کھیلنی؟ اب ارحا تیزی سے آئی اور حداد کی گود میں چڑھی۔ ارے بڑے مزے کی خوشبو لگائی ہے، یہ کون سا پاؤڈر ہے؟ خالہ اوہ خالہ تو بڑی فٹ ہیں ارو کی، چلو اب کال آف ڈیوٹی کھیلتے ہیں۔ می پلے نانا؟ نہیں ارو، آپ نے بتانا مجھے کہاں شوٹ کرنا ہے، اوکے؟ بٹ می شوٹ نانا؟ ہاں شوٹ کرنا۔ وہ دونوں پھر سے انجوائے کرنے لگے تھے۔ وہ اس کے دروازے کے سامنے آئی، اس کا دل کیا وہ یہاں سے واپس مڑ جائے، مگر نہ جانے کیوں وہ رات کا منظر اسے کچھ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تعلق ہے اس شخص کے ساتھ۔ اس نے نقطہ بہ نقطہ جوڑ کر پورا منظر جاننا تھا۔ اس کی یادداشت سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ 2 سیکنڈ بعد حداد کی گمبھیر آواز آئی، آ جائیں۔ اس کے آواز دینے پہ بختیار نے دروازہ کھولا۔ دیکھا حداد ڈیسک ٹاپ پہ مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ حداد نے آنکھیں اس طرف نہیں موڑی، وہ آہستگی سے اور سرد لہجے میں بولا، آپ 10 منٹ لیٹ ہیں مس عالم۔ اوہ گاش، آپ وہ کیا کرے، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہی 10 منٹ لگ جاتے ہیں، لفٹ بھی خراب ہے، اب وہ کیا کرتی؟ وہ کچھ بولنے لگی تو اس نے ماؤس کو گھماتے ہوئے کہا، آپ مزید 5 منٹ ضائع کرنے کے بجائے کرسی پہ تشریف لا سکتی ہیں، آج بہت کام ہے۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ ٹائپنگ کرنے لگا۔ اس کے وقت کو گھورنے لگی، مگر اس کی پروفیشنلزم پہ داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ چلتے ہوئے کرسی پہ بیٹھی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر حداد عظیم آج لائٹ بلو شرٹ، دھاتی پینٹ اور میرون ٹائی میں آدھے بالوں کی پونی بنائے، کالی فریم پہنے اس کو گھورنے پہ مجبور کر گئی۔ کالی فریم یہ اس نے کہیں دیکھی تھی۔ کوئی اس کی طرف جھک کر اپنی اینک اتارنے لگا تو وہ ہنسی، نہیں پلیز مما مت اتاریے، اچھے لگ رہے ہو۔ یہ رہی لسٹ، آج آپ نے ان 2 جگہ کال کر کے میری میٹنگ فکس کروانی ہے، ڈیٹ وقت جگہ سب ان سے ڈسکس کرنا ہے اور ڈائری میں لکھ کر مجھے انفارم کرنا ہے، اوکے؟ جی ڈاکٹر۔ سر آپ مجھے سر یا پروفیسر کہہ کر مخاطب کریں گی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اوکے سر۔ بختیار نے زور دیتے مسکراہٹ اچھالی اور لسٹ اٹھائی۔ اس کے بعد تم نے میرے پرسوں کے کلاس کے لیے نوٹس ڈھونڈنے ہیں، نیٹ بکس یا کہیں سے بھی ریفرنس استعمال کرو، آئی ڈونٹ کیئر، مگر اس ٹاپک پر مجھے 20 پیجز اسٹیپلز ملیں۔ اس کے بعد تم انہیں مجھ سے چیک کرواؤ گی اور پھر ان کی 60 فوٹو کاپیز کرواؤ گی۔ باقی مجھے میرے لنچ ٹائم پہ ملنا ہے کیونکہ لگاتار میرے لیکچرز ہوتے ہیں۔
اس میں مجھے کھانے کا دھیان نہیں رہتا، تو اب آپ دیکھیں گی۔ اور ہاں، میں اس دوران میں 2 بلیک کافی اور ایک کیپچینو پیتا ہوں، وہ بھی کوسٹا کی۔ آئی ہیٹ اسٹار بکس، وہاں سے منگوانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آئی ہیٹ اسٹار باکس، حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ حداد نے اسے دیکھا تو خود کو روک نہیں پایا اس کو دیکھنے سے۔ آج وہ اورنج اسکرٹ اور وائٹ شفون شرٹ جس کے آگے بوگنی ہوئی ہوئی تھی۔ آسٹریلیا کا موسم اوپر نیچے ہوتا رہتا، کبھی بہت سردی، کبھی خوشگوار تو کبھی خشک۔ اس کے سیدھے بال اس وقت فرینچ بریڈ میں ایک طرف کندھے پہ پڑے ہوئے تھے۔ حداد کا دل کیا اس کی چوٹی کو پکڑ کر کھینچے، اس سے اپنی نگاہیں پھیری۔ دیٹس آل مس عالم، آپ ہاسپٹل کی کینٹین سے کچھ نہیں لیتے؟ اور میں اس ٹاپک پہ یہ کیسے ریسرچ کر سکتی ہوں؟ سر مجھے تو میڈیکل کا ایم بھی نہیں آتا، میں باقی کام تو کر سکتی ہوں یہاں تک کہ فوٹو کاپی بھی، مگر ریسرچ یہ بہت زیادہ ہے۔ خدات نے اپنے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کیے۔ یہ ابھی ٹھیک ہوتی تو اس کے منہ پر فائل مار کر نخرے دکھاتی، خود کرو میں بیوی ہوں، مجھ پر رحم تو کھاؤ۔ آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں میں یہاں کام کروں۔ نہیں کرنا مجھے بھاڑ میں جائیں، لیکن اب وہ ذمہ داری سے بات کرتی، جو چیز نہیں کر سکتی تھی وہ بتا رہی تھی۔ حداد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ نخرے کیوں نہیں کر رہی، اکڑ پن کیوں نہیں کر رہی، اس کا سب کچھ سامنے بیٹھا، وہ کیا کہے گا اسے، حالانکہ کچھ مہینے پہلے کا حداد اس کو ذمہ دار ہونے کے 100 لیکچر دیتا تھا۔ یہ تو پھر نوکری اپلائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مس عالم کے میڈیکل کا ایم نہیں آتا، اگر آپ کو بے فکر ہو جائیں۔ سائٹولوجی عام سا ٹاپک ہے، کبھی تو بائیولوجی پڑھی ہی ہوگی آپ نے، تو اس میں اس طرح کے بے شمار ٹاپک آپ کی نظروں میں گزرے ہوں گے، اوپر سے آپ کو نیٹ بکس سے مدد مل جائے گی، یہ ہر سین بندہ کر سکتا ہے۔ آپ تو ایک نہایت انٹیلیجنٹ اور ڈیئرنگ لڑکی ہیں جو ایک میڈیکل پروفیسر کی اسسٹنٹ بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ لوگ تو انٹرن بننے کا 1000 بار سوچتے ہیں۔ تو بس آج کا اور کل کا دن ہے، اس دوران میٹنگ فکس کرنا مت بھولیے گا۔ میری کلاس ہے 10 منٹ میں واپس آؤں تو میری کافی حاضر ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ کھانا کینٹین سے میں اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اب وہ دونوں فریز ہو گئے۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وہ کل ہی ان سے ملی ہے اور ان کی صحت کے بارے میں جان گئی ہے۔ حداد نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر خود کو روک کر پیچھے ہو گیا۔ 40 منٹ بعد ملتے ہیں مس عالم۔ یہ کیا وقت دیا میں نے، آج ہی نوکری سے نکالی جاؤں گی۔ یہ اتنا فکر مندانہ انداز، ان کے لیے جو مسلسل مجھ سے روٹ ہو رہے تھے، تو باعجیب اب لائبریری جانا ہے، یہ نہ ہو اپنی سوچوں میں 40 منٹ یہیں گزار دوں۔ وہ اٹھی، تیزی سے کوریڈور کی طرف بھاگتے ہوئے، وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وقت کے ساتھ اجنبیوں کی طرح بات کرنے پہ پتہ نہیں کیوں طیش آ رہا تھا، اتنا طیش تو اسے بات کی بیوقوفیوں پہ نہیں آیا جتنا اس کے ذمہ دار اجنبی اور خاموش ہونے پہ آیا۔ وہ بولتی کیوں نہیں ہے، وہ اس کا سر کیوں نہیں کھاتی، وہ اس کے دماغ کی دہی بنانے پر تل کیوں نہیں جاتی، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے پہ بحث کر کے وقت ضائع کیوں نہیں کرتی۔ وہ چڑ بھی نہیں رہی تھی، اتنا نارمل، اتنا خوش خاموش ماحول پہ اس کا دھڑ گھٹ رہا تھا۔ وہ بہت کے شور، بہت کے ضد کا عادی تھا۔ بخت نے صحیح کہا تھا، اگر وہ خاموش ہو گئے تو وہ پاگل ہو جائے گا، پاگل ہی تو وہ ہو رہا تھا۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور تھا، وہ چاہتا تو اسے اپنی باہوں میں بھیجے سب کچھ بتا دیتا، مگر وہی بات، اس نے پھر دور چلے جانا تھا۔ لیکچر ہال میں آیا تو اس نے دیکھا بچے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نے آنا تھا ابھی، کچھ اپنی گپوں میں لگے تھے۔ وہ بس پھر پھٹ پڑا کہ وہ کوئز لے گا اور جو اب آئندہ لیٹ ہوگا وہ انہیں اندر نہیں آنے دے گا۔ بورڈ پہ زور سے ٹاپک لکھتے وہ وقت کو سوچ رہا تھا جو اب لائبریری میں ہوں گی۔ 40 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا وقت اس کے آفس میں گھسنے سے پہلے تھرڈ ایئر کے سامن سے بات کر رہی تھی۔ سامن اس کالج کا سب سے حسین اور چارمنگ لڑکا تھا، اس پہ سب لڑکیاں مرتی تھیں، اور اس بات کا اندازہ سامن کو بھی تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے امبیرسمنٹ سے بچا لیا، قسم سے اتنی کنفیوز ہو گئی تھی جیسے میرے کالج کا پہلا دن ہے۔ جاب میں بھی ایسی حالت ہوتی ہے، سوچا نہیں تھا۔ خیر، بکس بھی ڈھونڈنے کا شکریہ کرنا، میرے باس نے تو جان سے مار دینا تھا اپنی آنکھوں سے۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا، ویسے میں سمجھا آپ اسٹوڈنٹ ہوں گی، اتنی چھوٹی سی لڑکی، آئی مین
وہ بھی سر عظیم کا اسسٹنٹ سرپرائزنگ اور بکس کی تو آپ مجھے یہاں اسٹاف میں بس بوبی کی مدد لے سکتی ہیں اور یہ کافی کے لیے آرڈر کر لیا کرو اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بس اسٹاف سے اچھی طرح مس عالم مسٹر ڈریک آپ نے کپڑے لگانی ہوں تو اس کے لیے کامن روم اور گراؤنڈ موجود ہے بہتر ہے وہاں بات کریں آپ اوہ سوری ہمیں اندازہ نہیں ہوا میں بس آپ کی نئی اسسٹنٹ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو پریشان باتوں وہ اکیلی نہیں ہے مسٹر ڈریک آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مس عالم بالغ خاتون ہیں وہ اپنے کام خود کرنا جانتی ہیں ظاہر ہے وہ اب پروفیشنل دنیا میں قدم رکھ چکی ہیں تو ان کو بہت کم کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی اگر انہیں کچھ چاہیے ہوگا تو میں حاضر ہوں طنز میں ڈوبا لہجہ جس نے وہ بختاور کو غصے میں سرخ ہونے پر مجبور کر دیا مگر وہ بولی کچھ بھی نہیں ویل if you excuse me وہ بختاور کو تیز نظروں سے دیکھنے کے بعد آفس میں گھسا اگنور کرو انہیں یہ ایسے ہی رخت سے ہیں مگر بہت ہونہار فیکلٹی میں سے ایک ہیں گڈ لک سوری میری وجہ سے مس عالم جلدی اندر آئیے سر یہ آپ کی کافی اور دو بکس آئی سی ان 40 منٹ میں آپ نے یہی کیا ہوگا بڑا مکرنے والا انداز تھا نہیں سر میری آئی وی این سینٹر سے میٹنگ فکس ہو گئی ہے باقی جو ہیں آپ غلط بک لائی ہیں مس عالم آپ کی قابلیت کا اندازہ تو اسی بات کو دیکھ کر ہو گیا باقی کام کی میں کیسے توقع رکھوں مگر میں تو یہی لائی ہوں سر آئی گیس آپ کو یہ اسٹرانگ کافی پینی چاہیے میرے خیال سے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی وہ خود کو بولنے سے روک نہیں پائی اس کا اندازہ تھا یہ جہاں اس کو لگتا تھا کہ اگلا غلط کہہ رہا ہے تو وہ بولتی تھی یہ بہت کا حادثہ تھا یادداشت ہو یا نہ ہو خدا کو غصہ آیا خاص کر سامن پہ جو اپنے چام دکھا رہا تھا اس پہ جو اس کی بیوی ہے اس کی زندگی ہے اس کی حیثیت کو صرف اس کی بہتاور کو یاد ہو نہ ہو فوراً ہی بھولا ورنہ اور نہ ہی بات کے علاوہ کسی سے محبت کرے گا وہ جی میری نیند پوری البتہ آپ کو یہ کافی کی ضرورت ہے آپ ففتھ ایڈیشن لائی ہیں جبکہ مجھے آپ یہ ففتھ ایڈیشن لائی ہیں مجھے 7 ایڈیشن چاہیے تھا اس بک کا رائٹر نہیں تھا جبکہ اس میں 3 رائٹرز تھے اس میں ایک رائٹر نہیں تھا لیکن کیا فرق پڑتا ہے کتاب تو ایک سبجیکٹ ہے ایڈیشن میں 19-20 کا فرق ہوتا ہوگا اور اس میں میری غلطی نہیں ہے آپ خود لکھ کر دیتے تو میں لے آتی خدا تم کا ٹیبل پہ ہمارا آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا میس عالم مگر مجھے پڑتا ہے اس میں میرے اسٹوڈنٹ کی فیوچر کا بھی سوال ہے میں باتیں دہرانا پسند نہیں کرتا مگر میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں ہر چیز باریک بیری اور وقت پہ کیجیے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور میرے لیے آپ چونکہ آپ مزید 40 منٹ دوسری کتاب لانے میں لگائیں گے اس لیے میری ساری میٹنگ فکس کریں اس گھنٹے میں اور اس کے بعد اپنا کام شروع کریں آپ کی آسانی کے لیے میں کتاب اور سائٹ کا نام بھی لکھ دیتا ہوں بختاور کا دل کیا یہی کافی اس کے بالوں میں گرا دے مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے یہ جسم نما کہاں سے آ گیا آئی یو شور یہی سائٹ ہے یہ نہ ہو بعد میں آپ کہیں یہ سائٹ بلاکوڈ ہے اس کی دوسری ویب سائٹ ہے حداد اس کے یہی انداز پر کھل اٹھا مگر سنجیدگی سے بولا آپ اپنے کام کیجئے مجھے سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بتا دوں گا ویسے اس غلطی کے لیے میں ویسے بھی تیار ہوں